کا ووٹ شمار نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف آرٹیکل 63A پر نظر ثانی اپیلیں پر سماعت ہوئی، تاہم وہ جسٹس منیب کی عدم شرکت پر ملتوی ہو گئی۔ چیف جسٹس نے انہیں منانے کا اندیا دیا اور کہا کہ انہیں راضی کریں گے، اگر وہ شامل نہ ہوئے تو نیا بینچ تشکیل دیا جائے۔ نیوز کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے آرٹیکل 63A سے متعلق نظر ثانی اپیل پر سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل ہیں، تاہم جسٹس منیب نے شرکت نہیں کی اور چیف جسٹس کے دائیں جانب کرسی خالی رہی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس سنا تھا۔ آرٹیکل 63A کا 3 رکن اکثریتی فیصلہ دیا گیا تھا۔ شفافیت کی بنیاد پر بینچ تشکیل دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر نے رجسٹرار کو خط لکھا ہے، میں آج اس کیس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا خط اس نظر ثانی کیس میں ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی الفاٹے رہے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کو درخواست کریں گے کہ وہ بینچ میں شامل ہوں۔ جسٹس منیب اختر نے آج مقدمات کی سماعت کی ہے، وہ ٹی روم میں بھی موجود تھے۔ ان کا آج کی سماعت میں شامل نہ ہونا ان کی مرضی تھی۔ ہم کل دوبارہ اس نظر ثانی کیس کی سماعت کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کل سماعت میں شامل ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ قانون کا تقاضا ہے کہ نظر ثانی اپیل پر سماعت وہی بینچ کرے، صرف سابق چیف جسٹس کی جگہ میں نے پوری کی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی جگہ جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا۔ ہم جسٹس منیب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ بینچ کی تشکیل نہ ہوگی۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی 2 سال سے زیر التوا ہے۔ ہمیں جسٹس نیب اختر صاحب کی رائے کا احترام ہے، سپریم کورٹ کو غیر فعال نہیں رکھ سکتے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس پاکستان کی دانش کو سراہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے خط کا متن پڑھا جس میں جسٹس منیب نے لکھا کہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا ہے، کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کر رہا، بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے، میرے خط کو نظر ثانی کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں مناسب ہوتا۔ جسٹس منیب اختر بینچ میں آ کر اپنی رائے دیتے۔ میں نے اختلافی رائے کو ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ نظر ثانی کیس 2 سال سے زائد عرصے سے زیر التوا ہے۔ 63A کا مقدمہ بڑا اہم ہے۔ جج کا مقدمہ سننے سے انکار عدالت میں ہوتا ہے۔ جسٹس منیب اختر کی رائے کا احترام ہے۔ کوشش کریں گے جسٹس منیب بینچ میں شامل ہوں۔ ایک جج سائلین کا عدالت کا اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب ایک مرتبہ بینچ تشکیل دے دیا جائے تو ایسے خط کو عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ فرد واحد کسی سائل کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ کسی جج کو بینچ میں بیٹھنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، مگر سپریم کورٹ کو معلق چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ سپریم کورٹ کو جمود کا شکار کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نہیں بنایا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ایڈوکیٹ علی ظفر عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ عمران خان کی پاور آف اٹارنی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی کی پاور آف اٹارنی جیل حکام نے واپس کر دی۔ صدارتی آرڈیننس کے تحت بھی ججز کمیٹی نے بینچ نہیں بنایا۔ ایک ممبر جج ججز کمیٹی میں شامل نہیں ہوئے۔ ججز کمیٹی کا معاملہ فل کورٹ کو طے کرنے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ مرکزی کیس میں فریق تھے، ہم آپ کو نظر ثانی میں بھی سنیں گے۔ عدالت نے علی ظفر کو فریق بنانے کی اجازت دی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس کا اجرا آئینی حق ہے۔ بعد ازاں سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی اکثریتی فیصلے میں کہا گیا منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ اکثریتی فیصلے کی رائے جسٹس منیب اختر نے تحریر کی تھی، جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں نے اکثریتی رائے سے اختلاف کیا تھا۔ ترمیمی آرڈیننس کے تحت ججز کمیٹی نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا۔ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی سے جسٹس منیب اختر کے ججز کمیٹی سے باہر رکھنے پر اختلاف کیا۔